سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی نظیر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان من، خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا رب جانتا ہے۔ آج اسی عنوان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرنے لگے کیونکہ آج جمعرات کے دن خصوصی طور سے آپ کی سوالات لیے جاتے ہیں، فقہی، شرعی، دینی یا پھر سماجی اور معاشرتی مسائل جو آپ کو درپیش ہوتے ہیں، اس کا حل نکالا جاتا ہے، خدا والوں کے لیے خدا کا راستہ بیان کیا جاتا ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ کو اطمینان، سکون قلب اور ایمان تک پہنچنے میں آپ کی معاونت کریں۔ یقین جانیے گا، یہ نیند صرف ایک ضرورت ہے، اور کوئی بھی چیز اگر ضرورت سے بڑھتی ہے تو انسان کو کمزور کر دیتی ہے، اس کو مجبور بنا دیتی ہے۔ یہ سونا جسم کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس کو جتنا ملنا چاہیے اتنا ہی ملنا چاہیے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس کا نشہ بھی انسان کو بگاڑ سکتا ہے اور اس میں سستی اور بطالی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کیا خوبصورت قول ہے کہ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، دونوں میں نیند کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، آپ کو رب سے محبت ہو جائے، تو پھر آپ راتوں کو اس کو تلاش کرتے ہیں، نیند سے اٹھ اٹھ کے اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور ایسے اگر آپ دنیاوی محبت یا پھر دولت سے محبت شروع کر دیں، تب بھی آپ کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بیدار ہونا اصل میں ایک عاشق کے ہونے کا فلسفہ ہے، تیار آدمی کے ہونے کا فلسفہ ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ جو خود بیدار ہوتا ہے وہ معاشرے کو بیدار کرتا ہے، ورنہ غفلت کی نیند تو برسوں سے اپنائی ہوئی ہے اور برسوں تک چلتی جائے گی۔ میں آج فقہی اور شرعی مسائل کے لیے جس شخصیت کو اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوں، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اس سے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ نے اپنی تشریف آوری سے ہمیں زینت بخشی، علمی معلومات فراہم کی، ہمارے سوالوں کو بہت ہی آسان اور کامل جواب عطا فرمائے۔ بہت ہی معتدل شخصیت ہے، میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی عبدالقادر ہزاروی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ کرم اللہ کا مالک کا احسان ہے۔ حضرت، کیونکہ آج ہم گفتگو سونے سے تھوڑا ریلیٹڈ کر رہے تھے، میں جاننا چاہتا ہوں شریعت مطہرہ میں سونے کے کیا آداب ہیں، کس طرح سونا چاہیے؟ بڑے الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ سیدھی طرف سونا ہے، سامنے کی طرف سونا ہے یا الٹی طرف سونا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ آپ نے بڑا اچھا اور عمدہ نقطہ اٹھایا ہے۔ قرآن کریم نے ہر مقام پر رات کو فرمایا کہ یہ آرام کے لیے ہے، اور دن کو فرمایا کہ یہ معیشت کے لیے ہے، روزگار کے لیے ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ تو سونے کے جو آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، آپ جب کبھی بھی کسی کام کا آغاز کرتے تو وہ دائیں جانب سے کرتے، اور قرآن کریم نے جنتیوں کو اصحاب المیمنہ کہا ہے، اور قیامت کے دن جو نام اعمال دیے جائیں گے وہ بھی دائیں ہاتھ میں اور سامنے کی طرف سے دیے جائیں گے ایمان والوں کو۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب سوتے تو اس وقت دائیں کروٹ پر سوتے، اور اس بات کا خیال رکھیں ہم سوتے وقت کہ ہمارا جو سر ہے یہ بیت اللہ شریف کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر بیت اللہ شریف کی طرف ہمارا سر نہیں ہے تو ہماری ٹانگیں جو ہیں وہ بیت اللہ شریف کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ تاہم کچھ اتباع حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب الٹی کروٹ پر بندہ لیٹتا ہے تو جو کھانا ہوتا ہے وہ جلدی ہضم ہوتا ہے۔ تو ہمارے سامنے دو چیزیں آ گئیں، کچھ اتباع حضرات کا، حکماء کا، حکیموں کا طب کے حوالے سے، اور ایک سنت نبوی۔ اور یہ قانون ہے فقہ حنفی کے اندر کہ جب عقل، طب اور سنت نبوی کا آپس میں تصادم ہو، مقابل ہو، تو پھر ہمیں شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ ہمیں سنت پاک کی طرف جانا چاہیے۔ اگر سنت، قرآن اور حدیث اور عقل کا، حکماء کا آپس میں تصادم نہ ہو تو پھر ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں عقل کو بھی لے لینا چاہیے اور ہمیں سنت کو بھی لینا ہی لینا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک اصول پر مبنی بات ہے۔
شوافے کے نزدیک چیزوں کے اندر حسن اور کباد پیدا کرنے والی چیز جو ہے وہ شریعت مطالعہ خالصتاً، اچھا، وہ عقل کا اعتبار نہیں کرتے. اور معتزلین جو ایک فرقہ ہے وہ عقل کا اعتبار کرتے ہیں کہ جس عقل نے کہا یہ اچھا ہے تو ہم نے کہا یہ اچھا ہے. لیکن جو ہم ماتریدی ہیں فقہائے احناف، ہم عقل اور شریعت دونوں کا اعتبار کرتے ہیں. اچھا، لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ جب عقل اور شریعت کا آپس میں تصادم ہو جائے تو ہم نے شریعت مطہرہ کو لینا ہے، عقل کو ہم نے چھوڑ آپ کی دینا. اجازت سے ایک سوال لے لوں میں. خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں الفلامی میں جو شامل گفتگو ہو رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاءاللہ، کون سا آپ کہاں سے اور کیا فرمائیں گے؟ جی میں محمد ارشاد کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ یہ جو ہمارے رشتے دار فوت ہو جاتے ہیں، ہم ان کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں یا قرآن شریف پڑھتے ہیں تو یہ ثواب ان کو پہنچتا ہے؟ بہت اچھا، آپ نے اس سال سوال کے حساب سے ایک خوبصورت سوال پوچھا ہے کہ جو رشتہ دار ہمارے فوت ہو جاتے ہیں، ہمارے پیارے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے قرآن شریف پڑھنا، اس طرح کا اہتمام کرنا، ان کو اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ جی ماشاءاللہ، اگر تھوڑی سی آپ اجازت دیں تو میں ذرا اس کی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور حضرت حوا کو پیدا کیا تو جنت میں رکھا، اور جب جنت سے اتارا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا. اچھا، ان کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی اور عرفہ کا معنی پہچاننا ہے. ان دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیے. یہاں پر ایک دعا کی ہے آدم علیہ السلام نے، جس کو قرآن نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھ لیے. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو مغفرت نہ فرمائے گا، رحم نہ فرمائے گا تو ہم خسارے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے. تو ربانی صاحب یہاں جو بات ہے، حضرت انسان جب زمین پہ آتا ہے نہ کوئی عبادت ہے نہ کوئی سجدہ ہے، مغفرت کی دعا ہے. اب جو سائل کا سوال ہے، اس کو سمجھ لیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے سے معافی مانگنے کے طریقے آدم علیہ السلام کو سکھائے. ٹھیک ہے. اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وسیلہ پیش کیا تو 40 سال کے بعد ان کی توبہ قبولی. اور پھر اللہ نے فرمایا بھی آپ نے کیسے پہچانا؟ تو آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میرے بدن میں جب تو نے روح کو پھونکا تو میں نے نگاہ اٹھا کے لوح محفوظ پہ دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں سمجھ گیا کہ یہ تیرا برگزیدہ بندہ ہے. سائل کا جواب جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے. ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے ہمارے رب ان کی مغفرت فرما جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں. حدیث مسلم کے اندر اصال ثواب کے بارے میں باقاعدہ امام بخاری نے اور امام مسلم نے باب باندھا کہ بندے کو ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. باب و اصال ثواب الی المیت، بخاری اور مسلم کے اندر یہ باب ہے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر کی حالت میں تھا اور میری والدہ ماجدہ دنیا سے انتقال کر گئیں. اب اگر میں ان کو کچھ دینا چاہوں، پہنچانا چاہوں تو کیا انہیں پہنچے گا؟ تو حضرت سعد نام تھا ان کا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں پہنچے گا. تو عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ گواہ ہو جائیں، بیر ام سعد کے نام سے مدینہ والوں کے لیے میں پانی کا بندوبست کیے دیتا ہوں. فرمایا جب تک لوگ آپ کے بندوبست کیے ہوئے پانی سے سیراب ہوتے رہیں گے آپ کی والدہ ماجدہ کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. اور ایک اور چیز بڑی اہم حدیث ہے، جب انسان مر جاتا ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ، تو اس کے اعمال جو ہیں منقطع ہو جاتے ہیں. الا من ثلاث، 3 عمل باقی رہتے ہیں. ان میں سے نمبر 1 صدقہ ہے جاریہ. آپ پل بنا دیں، مسجد بنا دیں، اسپتال بنا دیں، کسی غریب کو گھر لے کے دے دیں، جی کنواں کھود دیں، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے سوٹ کرتا ہے کر دیں تو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ عالم دین جو علم پڑھے اور پڑھا دے، جب تک ان کے شاگرد دنیا میں موجود رہیں گے انہیں قبر میں ثواب ملتا رہے گا. اور تیسرا وہ شخص جو اولاد صالحہ چھوڑ کے جائے، جب وہ دعا کرے گی تو اسے قبر کے اندر کیا ملتا رہے گا؟ ثواب ملتا رہے گا. بنیادی طور پر اگر ہمارے سائل نماز پر توجہ کریں تو نماز تکبیر سے شروع ہوتی ہے، ایک دعا پہ ختم ہوتی ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
رؤیتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی. لوگ تیجے دن سوئم کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 40واں. میں کہتا ہوں 5 نماز وقت کی نماز پڑھو اور اس میں تمہارا ہر وقت اور ہر لمحے تمہارے والد کے لیے تیجا بھی ہو رہا ہے اور سوئم بھی. اور یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، وہ اپنے والد کے لیے مزید گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ایک کالر ہمارے ساتھ کافی دیر سے منتظر ہے، ان کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انتظار کے لیے معذرت خواہ ہوں. کون صاحب کہاں سے اور کیا فرمائیں گے؟ جی بھائی میں نظر بول رہا ہوں اٹک سے. ماشاء اللہ. جی اچھا بھائی، یہ علامہ صاحب سے میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جی. اگر ایک عورت ہے شادی شدہ، جی اس کی اگر حالات ٹھیک نہیں ہے تو کیا وہ اپنے والد سے اپنا حصہ مانگ سکتی ہے شرعی؟ ٹھیک ہے، جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگ سکتی ہے اگر اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں مولانا صاحب؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. ان کے شوہر حیات ہیں یا نہیں؟ نہیں، ان کے شوہر حیات نہیں ہیں، مگر اچھا شوہر حیات ہیں. اس کیس میں شوہر حیات ہیں مگر مالی تنگستی ہے. اور سوال یہ ہے کہ کیا ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ اپنے والد سے جائیداد مانگ سکتی ہیں؟ تو محمد اویس ربانی صاحب اس سوال کے جواب کے 2 پہلو ہیں. اچھا. اگر ان کے شوہر حیات ہیں، جیسے کہ سائل نے کہا ان کی وہ عورت شادی شدہ ہے، تو اس کے رہن سہن کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں قرآنی اعتبار سے وہ شوہر کے ذمہ پر لازم ہیں. تو اس صورت میں تو وہ اپنے باپ سے مطالبہ نہیں کر سکتی، چونکہ جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے اس کا نان نفقہ، مکان پہننے کا، کپڑے اس کی معیار کے مطابق وہ شوہر پر واجب ہوتے ہیں. تو پہلے تو شوہر سے وہ مطالبہ کریں. ہاں اگر شوہر نہیں ہے، بیوہ ہے، تو وہ ایک الگ صورت ہے. اور اگر شوہر کماتے نہیں ہیں تو یہ بھی ایک الگ صورت ہے. اور اگر ہیں اور بیماری کسی دائمی بیماری میں مبتلا ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اپنی زندگی کے اندر اگر وہ اپنے باپ سے حصہ مانگتی ہیں تو وہ وراثت نہیں کہلائے گی. وراثت تب ہوتی ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے. فوت ہونے کے بعد جو مال ہے وہ ورثہ کہلاتا ہے، زندگی کے اندر ورثہ نہیں کہلاتا. ہاں اگر ان کے والد ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنی جائیداد میں سے کچھ چیزیں دینا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھ لیجئے گا کہ تمام بیٹیوں کو وہ برابر تقسیم کریں اور تمام بیٹوں کو جو ہے وہ برابر تقسیم کریں. جیسے کہ نعمان بن بشیر اپنے صاحبزادے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ ایسا کریں، مسلم شریف کی روایت ہے، گواہ ہو جائیں میں نے یہ باغ اس اپنے بچے کے نام کرنا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا جتنا اس کو دے رہے ہو اتنا باقی اولاد کو بھی دیا ہے. تو عرض کی نہیں یا رسول اللہ باقی کو نہیں دیا ہے. فرمایا پھر میں ظلم پر جو ہے وہ گواہ نہیں ہونا چاہتا. اس وراثت کو، اس مال کو رہنے دیں، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے قرآن کریم خود ہی اپنے اعتبار سے اس کی تقسیم فرما دے گا. خوبصورت. اس سے یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ کیا زندگی میں وراثت کا مال تقسیم کیا جانا مناسب نہیں ہے؟ نہیں مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس میں اگر دیں گے تو پھر سب کو برابر دیں تو مناسب ہے. ہاں برابر دیں تو مناسب ہے. ورنہ وہ تحفہ کہلائے گا، ہبہ کہلائے گا، ہبہ کہلائے گا، تحفہ کہلائے گا. وہ اگر سارا بھی دے دیں گے نا کسی بچے کو تو یہ ناجائز کام ہے، حق تلفی کر کے وہ جا رہے ہیں. لیکن اس میں ایک تھوڑی سی جزئی اور بھی ہے اویس بھائی، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ سارا دینے کے بعد کچھ تو اپنے لیے بچائیں گے نا. جب یہ فوت ہو جائیں گے تو تھوڑا بہت جو بچایا ہوگا یہ پھر وراثت کے حساب سے تقسیم ہوگا. اچھا ٹوٹل جسٹیفائیڈ ہوگا. ٹھیک ہے، ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ محمد جاوید نور ملتان سے بھائی جان. جی خوش آمدید. کیا فرمائیں گے الف لام میم میں؟ بھائی جان میں نے صرف اپنے بھائی عامل صاحب سے، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے اتنا پوچھنا ہے کہ میں جس جگہ رہتا ہوں اس جگہ زمین کا چکر ہے. زمین کا تو چکر ہے ہی. زمین میں جھگڑے ہیں کوئی؟ نہیں وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ سار کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، پاؤں کعبہ کی طرف نہیں ہونے چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ میرا سر کعبہ کی طرف ہے یا میرا پاؤں کعبہ کی طرف ہے؟ آپ گھر میں نماز پڑھتے ہوتے ہیں؟ جی پڑھتے ہیں. تو قبلہ رخ کس طرف رکھتے ہیں جانماز کو؟ بھائی مسجد میں اور میرے گھر میں تقریباً 3 فٹ کا فرق ہے. اچھا تو وہ 3 فٹ کے فرق کے حساب سے آپ اعتبار کرتے ہوئے لگا لیں، آسان ہے. میں پھر بھی مفتی صاحب سے لیتا ہوں اس کا جواب یقینی طور سے آپ کے تحمل کے لیے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں تھوڑا سا فرق ہے، چکر ہے. جی یہ بڑا اچھا سوال بھی ہے، دلچسپ بھی ہے اور لطیفہ بھی ہے. یہ ظاہر ہے جس جگہ رہتے ہیں وہاں مساجد ہوں گی، لیکن پھر بھی میں ان کو بتا دیتا ہوں
ہمارا جو ملک پاکستان ہے، اس وطن عزیز سے بیت اللہ جو ہے وہ غرب کی جانب پڑتا ہے، ٹھیک۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ غرب کی کسی بھی جانب اپنی پاؤں جو ہے وہ پھیلا کر نہ بیٹھیں اچھا، اور نہ جناب سوئیں، ٹھیک۔ بلکہ غرب کی جانب اپنا سر کریں، باقی وہ معاملہ خود ہی، یعنی جدھر کو سورج جا رہا ہے نا، غروب ہو رہا ہے، جی، تو ادھر سر کریں، باقی مرضی ہے ٹانگیں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ آسانی ہو گئی آپ اور کے لیے، ویسے سورج آج کو کل دیکھیں۔ اپلیکیشن وغیرہ بھی آ گئی ہیں بڑی، مطلب بہت ساری چیزیں موبائل میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کعبہ جو ہے اب کس سمت ہے۔ گاؤں وغیرہ میں نہیں ہوتا، ہاں یہ صحیح بات ہے آپ کی، مگر یہ احتیاط کریں گے تو ان پہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ ظاہر علم کا ہونا بھی بڑا ایک ضروری ہے اس حوالے سے، اور بڑا دلچسپ سوال ہے۔ جب ہمارے بردر نے کہا زمین کا چکر ہے تو مجھے لگا کہ شاید وہ کوشچن یہ کر رہے ہیں کہ زمین گردش کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ مفتی صاحب یہ بڑا سوال ہے، پوچھا جاتا ہوتا ہے۔ میں ایک مختصر سے وقفہ لے لوں، لوٹ کر آؤں گا الف لام میم میں یہ سوال پوچھوں گا کہ اب سائنس صحیح کہہ رہی ہے یا علوم صحیح کہہ رہے ہیں، دینیات صحیح کہہ رہی ہیں، مفتیان کرام صحیح کہہ رہے ہیں؟ اس پہ ذرا دلچسپ سوال بنتا ہے، لوٹ کر آئیے گا، آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید۔ الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے شرعی فقہی مسائل، سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی رہنمائی فرمائیں گے دینیات کو سمجھنے میں بھی اور دنیاوی مسائل کے حل کے لیے بھی۔ بہت اچھی گفتگو ہے، ساتھ میں نے یہ سوچا کہ آج اس سوال کا جواب بھی لے لوں۔ مفتی صاحب یہ ایک کنفیوژن ہے، سائنس ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے اور ہم نے ہمیشہ یہ پڑھا ہے کہ دنیا گردش کر رہی ہے اور سورج کے گرد گھوم رہی ہے، سورج بھی اپنے معیار میں گھوم رہا ہے غالباً، لیکن دنیا بھی گھوم رہی ہے۔ اسے اسلام کس طرف لے کے جاتا ہے اور فقہ کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ جی ماشاءاللہ، یہ بھی آپ کا خوبصورت سوال ہے۔ سورہ یاسین شریف میں ہے کہ چاند بھی اپنے مقدار میں چل رہا ہے اور سورج بھی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ بہرحال آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور زمین جو ہے یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور سورج جو ہے کسی اور کے گرد گھومنے میں مصروف ہے۔ خیر پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنس سے جو بات بھی ثابت ہو وہ ظنی ہوتی ہے، اس پر ہم یقین نہیں رکھ سکتے۔ ایک بات، شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر زمین ساکن ہے اس پر ایک پورا رسالہ لکھا ہے۔ تاہم بعض علماء زمین کی گردش کے قائل ہیں اور بعض علماء زمین کی گردش کے قائل نہیں ہیں۔ زمانے کی جدت کی بات بھی ہوتی ہے کہ جن کے ہتھے سائنس وغیرہ لگ گئی وہ قائل ہو گئے، اور جن کے ہتھے اتنی سائنس نہیں لگی وہ قائل نہیں ہوئے۔ تاہم اس کا تعلق فقہی اعتبار سے ہمارے ایمان کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ کہ وہ سوال کرتے ہیں اہلہ کے بارے میں۔ چاند جب شروع کی 3 تاریخوں کا ہوتا ہے تو ہلال کہلاتا ہے، پورے مہینے کا ہوتا ہے تو وہ قمر کہلاتا ہے، آخری 3 کا محاق ہوتا ہے، 13ویں 14ویں اور 15ویں کا جو ہے یہ بدر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، بلکہ تمہارا جو فائدہ ہے وہ تم سن لو کہ یہ چاند جو گھٹتا اور بڑھتا ہے وہ اس لیے یہ مواقیت للناس، تاکہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کو کیا کرے، بیان کریں۔ میرے خیال میں اس سے عام سوال یہ ہے کہ زمین کے اندر ہمیں نظر ضرور کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ کیا نہیں دیکھتے تم زمین کی طرف کہ اللہ نے اس کو کیسے پھیلا دیا ہے؟ باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک اور لائیو کالر ہیں، ساتھ میں ان کو ملاتے ہیں اور سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب، کہاں سے، کیا فرمائیں گے؟ میں وسیم اقبال بول رہا ہوں پٹنہ باد سے، لاہور۔ جی سوال کیا آپ کا؟ جناب ہم 3 بھائی ہیں، تو وہ جو ہے نا ہمارے میں آپس میں لڑائی بہت رہتی ہے، گھر میں بہت زیادہ ناراضگی ہے، جس کام میں بھی آ ڈالتے ہیں وہ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا برکت نہیں ہوتی۔ اچھا، تو جہاں مولانا صاحب سے ہم نے کوئی مسئلہ بتایا، ہمارے لیے دعا بھی کرو۔ دعا بھی کرتے ہیں، حل بھی بتاتے ہیں۔ 3 بھائی ہیں، آپس میں رنجشیں رہتی ہیں، اختلافات رہتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ برکت بھی نہیں ہوتی رس میں۔ جی ماشاءاللہ، یہ ہم دعا تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کو جو ہے وہ اتفاق عطا فرمائے، کیونکہ امت مسلمہ کا مطلب بھی اتحاد ہے۔ جب تک ہمارے گھروں میں اتحاد نہیں ہوگا تو اجتماعی طور پر اتحاد نہیں بنے گا۔ لیکن میں ان کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ حدیث خود بھی سنیں اور آپ نے تینوں بھائی بیٹھ کے ایک دوسرے کو اگر ہو سکتا ہے
یہ اگر غور و فکر کریں گے تو ان کے گھر میں بے برکتی بھی ہوگی۔ اچھا، بخاری شریف کے اندر کتاب البیوع کے اندر یعنی کہ تجارت کے باب کے اندر یہ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے جی، تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ آپ نے قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ اللہ رحمی اللہ، کرو، سبحان اللہ۔ تعلقات کو جوڑ کے رکھو، تعلقات کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اور پھر دوسری حدیث کے اندر آتا ہے سل عمن قطعک، جوڑ تو اس کے ساتھ جو تجھ سے توڑتا ہے، واعف عمن ظلمک، معاف کر دے تو اس کو جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے، وَأَحْسِنْ إِلَى مَا أَسَاءَكَ، اور بھلائی کر اس کے ساتھ جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے۔ تو اس بھائی کے لیے میں وظیفہ یہ دیتا ہوں کہ سورہ یوسف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور یوسف علیہ السلام پر جو بھائیوں نے کیا تھا اور جس درد کے ساتھ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، تو وہاں یہ بات آئی ہے لا تثریب علیکم اليوم، اگر آپ کے بھائی آپ پر پتھر برسا رہے ہیں تو آپ ان پر پھول برسائیں۔ اور فتح مکہ کے سال میرے آقا نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ جب پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تو عرض کی کہ مکہ والوں نے آپ تو ہاشمی ہیں، ہاشمیوں کا کام انتقام لینا نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے آقا نے اس وقت بھی یہی ارشاد فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرنے والا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے برادران کے ساتھ کیا تھا۔ تو ان کے لیے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کی اور آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر چلنے کی کوشش کریں، باتوں کو آپ اگنور کرتے جائیں، انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، السلام علیکم جی، کون صاحبہ کہاں سے کیا فرمائیں گے الف لام میم میں؟ جی میں صدیقہ بات کر رہی ہوں کراچی سے نا۔ جی، تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دراصل دو بھائی ہیں نا، ہم لوگ یہ اکٹھے رہتے ہیں، تو جب بڑے موجود تھے نا تو جو بڑے بھائی ہیں نا ان کو نا یعنی کہ بھابھی جو بڑی ان کو طلاق دی تھی میرے سامنے نا۔ اچھا، تو طلاق دی تھی 3 بار، انہوں نے کہا تو وہ دوسرے کمرے میں بھاگ گئی سن کرنا۔ تو میں تو وہی پریشان ہو گئی، میں نے کہا بھائی آپ نے کیا کیا؟ بھائی کہتے ہیں کیا ہوا ایسے کر کے، تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ تو میں نیچے بھاگی بڑوں کے پاس، میں نے کہا آپ لوگ اوپر آئیں، اس طرح یہ حادثہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ابھی چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، رات کا ٹائم تھا، خاموشی ہو گئی۔ پھر دراصل میں اپنی والدہ کے گھر چلی گئی 1-2 ماہ کے لیے، وہاں سے واپس آئی تو ان کی آپس میں صلح ہوئی تھی نا۔ تو میں نے بڑوں سے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا نا، یعنی ان کی یہ جائز نہیں ہے اب اس طرح ان کو رہنا نا۔ تو انہوں نے پردہ ڈال دیا۔ پھر سسر بھی فوت ہو گئے اور اللہ بخشن کی بھی میری ساس بھی فوت ہو گئی اللہ بخشے۔ اس کے بعد پھر میری بات دبا دی گئی نا، اور اب تک یہ حال ہے کہ میں بات کر ہی نہیں پاتی ہوں۔ اور کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میرے سامنے یہ ہوا ہے تو میں گناہگار ہوں اس چیز میں کس کے آگے بیان کروں یا میں کیا کہوں کہ بھئی ان کو اگر میں کچھ کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا جادو جاننا چاہتے ہیں نا۔ اور میں اللہ کے آگے بس کبھی رو بھی پڑتی ہوں کہ یا اللہ کے اس طرح میرے سامنے ہوا ہے تو اگلے جانتی میں پکڑی نہ جاؤں۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ میں آپ کے سوال کو بہت ہی سنگین اور سنجیدہ لیتے ہوئے مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ پہ کیا بار ذمہ داری ہے اور اس صورتحال میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سوال اصل میں آواز مجھے کلیئر، میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کے سامنے جذبات میں، غصے میں، جس طرح بھی کہہ لیں، 3 طلاقیں ہوئی ان کی بھابھی کو، بھابھی چلی گئی، فوراً سے یہ بات پردہ ڈال دی گئی، اب اس کو ڈھک دیا گیا ہے۔ دونوں کہہ رہے ہیں جو ہوا گیا سیا، یہ کہہ رہی ہے میرے سامنے ہوا ہے، اب میں گواہ ہوں تو میں کیا کروں؟ میں کچھ بولتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ گھر توڑنا چاہتی ہو ہمارا۔ جی ماشاءاللہ یہ اچھا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ آپ یہ سائلہ جو ہیں سماعت فرما لیں، 3 طلاق کے بعد عورت ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر پر جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر قرآن و حدیث میں یہ وارد ہوا جائز چیزوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے مقبوض ترین جو چیز ہے وہ طلاق دینا ہے۔ تاہم یہ ان کی بھابھی اور بھائی صاحب کا معاملہ ہے، انہیں چاہیے کہ یہ زیادہ مداخلت نہ کریں، کیونکہ اگر یہ زیادہ مداخلت کریں گی تو ان کا جو بہن بھائی کا رشتہ ہے اس میں بھی دراڑیں پڑیں گی۔ کوئی گناہ تو نہیں آ رہا؟ نہیں، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ختم بات۔ اب انہوں نے بتا دیا ان کو، جب انہوں نے بتا دیا تو اب وہ پردہ ڈال رہے ہیں اور پھر حرام میں مبتلا ہو گئے تو سارا وبال ان پہ ہوگا، ان پہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے سنا ہے، ان کے ساتھ کسی اور نے نہیں سنا۔ جو انہوں نے سب کو سنا دیا، لیکن ہاں سب کو سنا دیا، لیکن شریعت کی جو مطلوبہ گواہی ہے اس وقت واقع کے ہوتے ہوئے وہ ناتمام ہے۔ اچھا جی، اگر وہ 2 مرد یا پھر ایک عورت، 1 مرد اور 2 عورتیں، چونکہ یہ اکیلی انہوں نے سنا ہے اور پھر بہن بھائی کی آپس میں گواہی کا یہ مسائل پھر امور خانہ داری میں بہت اس میں پیچیدگیاں ہو جائیں گی، تو یہ خاموشی اختیار کریں۔ بہرحال
اگر حکمت سے ان کو سمجھانا چاہیں تو سمجھا سکتی ہیں۔ بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ بات بتائی ہے بہن، میرا بھی آپ کو یہی مشورہ ہے، آپ لوگ دوسروں کے مسائل میں پڑھ کے اپنے آپ کو یہ بار نہ ڈالیں کہ اللہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا۔ آپ کو اس نے پرائم منسٹر نہیں بنایا، آپ کو پیاری سی نند بنایا، بھابھی آپ کے لیے بنائی ہے۔ اگر آپس میں کوئی مصلحت ہو سکتے نکالیں۔ اور پھر میں اس سے ایک اور قدم آگے بھی لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ کیا پتہ وہ مکتب اہل حدیث سے ہوں، کیا پتہ ان کے یہاں ایک مجلس میں 3 طلاقیں نہ ہوتی ہوں، تو جو گنجائش نکل سکتی ہے نکالیں، کہیں بھی طور سے دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ البتہ کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سا مداخلت کم کریں۔ مفتی صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ ساتھ ہی جو دوسرے احباب ہیں جن کا یہ معاملہ ہے، اگر ان تک یہ بات پہنچ رہی ہے تو گناہ اپنے سر پہ نہ لیں۔ خدا کا جو حکم ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے، اور اسی میں آپ کی بہتری ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نجات نہیں ہے۔ اللہ رحم فرمائے گا۔ ایک مختصر وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے، مزید آپ کے سوالات لیں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید عزیزان من، ہم آج کے دن ایک خاص حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آج یوم استحصال کشمیر بھی ہے، اور پورے پاکستان نے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی اور بھرپور محبت اور الفت کا اظہار کرتے ہوئے عقیدت کے ساتھ اس دن کو منایا ہے، کیونکہ یہ بربریت ہے، ظلم ہے، جبر ہے، ناانصافی اور کسی بھی طور سے قابل منظور نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ جو کچھ ہمارے پڑوسی ملک سے کشمیر کی جانب رویہ اختیار کیا گیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور استحصال کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ ہم کسی بھی طور سے یہ گوارا اور شایان شان نہیں سمجھتے کہ کشمیریوں کو ان کے حقوق سے، بنیادی حقوق سے محروم رکھا جائے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمارا ان سے رشتہ ہے محبت کا، دین کا، ایمان کا، کلچر کا، مگر اس سے بھی بالاتر ایک رشتہ ہے انسانیت کا، جو دنیا میں ہر معتدل اور سب سے بڑھ کے یہ کہ انصاف پسند انسان کا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہر دم کھڑے رہنا ہے۔ وزیر اعظم نے بھی اس عزم کا اعلان کیا۔ علماء کرام کی زبان بنتے ہوئے میں اسی محبت کے پیغام کو عام کر رہا ہوں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور اس چیز کو کسی بھی طور سے قبول نہیں کرتے۔ آج ہم الف لام میم میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے سوال جواب لے رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسے خاص سوال کی طرف بھی لانا چاہتا ہوں جو ہم عام طور سے مس کر دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مگر ادب اور طریقہ سیکھ جائیں تو شاید زندگی ہماری سلیقے مند بن جائے۔ مفتی صاحب، عام طور سے جب ہم سوتے ہیں تو وہ کیا ایسے احکامات ہیں جن کو بجا لانا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ بستر کو صاف کرنا چاہیے، یہ سورہ فاتحہ کسی نے پڑھ دی تو اس کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ جی، یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ علیہ السلام جب لباس پہنتے تو اسے خوب جھاڑتے، اور جب آپ سوتے کسی بچھونے پر تو اسے بھی جھاڑنے کا حکم دیتے۔ اگرچہ اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں زہریلے جو جانور ہوتے ہیں، حشرات الارض، امکانات کم ہوتے ہیں، بھلے کم ہو، لیکن سنت کا جو ثواب ہے اسے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیں۔ اچھا، اگر سورہ ملک پڑھ لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی جو آپ نے سورہ فاتحہ شریف کی بات کی، سورہ فاتحہ تو شافیہ ہے نا، یہ تو وہ خزانہ ہے کہ جس کو اللہ نے عرش کے نیچے سے خاص طور پر عطا کیا ہے آپ علیہ السلام کو، اور 2 مرتبہ اس کا نزول ہوا ہے۔ اس کو اسی لیے سبع مثانی بھی کہتے ہیں، اور اس کی اہمیت کی وجہ سے اگر غور کیا جائے تو یہ نماز کی ہر رکعت میں ہے، یعنی کہ فرض میں بھی، سنتوں میں بھی اور نوافل میں بھی۔ لیکن ایک اور میں وظیفہ بتا دیتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے، کہ نبی کریم علیہ السلام سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ خاص طور پہ وظیفہ لیا کہ جب ہم سونے کا ارادہ کریں تو کوشش کرنی چاہیے وضو کر کے ہم سوئیں۔ وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد ارادہ کریں تو سونے کی دعا پڑھیں، اور پھر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھنے کے بعد اپنے پورے جسم پر جو ہے وہ پھیر لیں۔ آپ علیہ السلام اسی طرح کیا کرتے تھے کہ ان دونوں کو پڑھ کے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام خود بابرکت تھے، لیکن قرآن سے برکت لینے کی تعلیم فرمائی کہ سوتے وقت اللہ کا قرآن پڑھو اور اٹھتے وقت بھی جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کرو، تو اس طرح سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا بھی ہمیں سکھائی گئی خوبصورتی کے ساتھ۔ لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب نوروز آپ بول رہا ہوں کراچی سے۔ جی خیر مقدم آپ کا، کیا فرمائیں گے؟ سر یہ مسئلہ چھوٹا سا ہے تو تھوڑا لمبا بھی، اور مختصر یہ تھا کہ ہم 3 بھائی ایک بہن، جی جس پہ سے ایک بھائی ہمارا جو ہے وہ مر گیا۔ اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب جو ہمارا منجلا بھائی ہے وہ والد صاحب کے دور میں ہی ان کے کاروبار میں ان کے ساتھ لگ گیا تھا۔ ٹھیک۔
اب والد صاحب کے انتقال کے بعد اس نے یہ کیا کہ جو کچھ بھی تھا اس نے وہ اپنی بیوی کے بچوں کے نام سارا وہ کر کے جی اور جو اس کام میں جو بھی تھا جو حساب کتاب وہ اس کو انہیں بند کر کے فائل کو ایک طرف رکھ دیا کہ بھئی اس وقت میں اتنے پیسے تھے اس میں. ٹھیک. باقی جو کچھ بھی اس نے کمایا جو کچھ بھی کیا وہ سب اس نے اپنے بچوں کے نام سے اور بیوی کے نام سے الگ الگ لے کے نا جتنے بھی کام میں سے پیسہ نکالا وہ لگا دیا. ٹھیک. اب وہ کسی کو پیسہ دینے کو وہ نہیں ہے روادار. وہ کہتا ہے میں نے کمایا میں نے لگایا اس میں میں کیوں دوں آپ لوگوں کو. صحیح. تو اس میں کیا کرنا چاہیے کیا طریقہ ہے اس کا کہ کچھ شریعت کچھ کہتی ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے, میں مفتی صاحب سے اس کا جواب لے لیتا ہوں اور ایک اور ہمارے ساتھ لائیو کالر ہے ان کا بھی سوال لے لوں تاکہ وقت اگر نکل بھی جائے تو سوال آ جائے ہمارے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر, علی رضا بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی علی برادر امن, کیا فرمائیں گے الف لام میم میں؟ اچھا سر, ابھی تھوڑی دیر پہلے لائیو کال پہ ایک ہوئی تھی نا کہ وہ طلاق کے حوالے سے, جی تو مجھے اس بارے میں ہوا ہے کہ کیونکہ زیادہ تر میں نے جو یوٹیوب پہ علماء کی ویڈیوز دیکھی ہیں ان میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ غصے کی حالت میں طلاق دیتا ہے, جی ٹھیک ہو گیا, اور وہ بھی 3 مرتبہ اکٹھا دیتا ہے تو وہ غصے کی حالت میں وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے تو وہ طلاق نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ جب طلاق کا جو طریقہ ہم نے سنا ہے اس میں یہ سنا ہے ویڈیوز میں علماء کرام کے باقاعدہ میں نے اکثر جو ہے نا بیانات میں بھی سنا ہے. اچھا. ٹھیک ہے, وہ یہ کہ اگر بندہ ایک طلاق دیتا ہے 1 مہینے میں 1 مرتبہ دے گا, تو اس کے علاوہ جب وہ اس کو مدت دی جاتی ہے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں, ایک دوسرے کو سمجھیں. ٹھیک ہے, اگر نہیں سمجھتے تو تب مہینے کے بعد دوسری طلاق دی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر تب بھی نہیں ہوتا تو پھر مہینے کے بعد تیسری طلاق دینے پر تب طلاق ہوتا ہے, اور اس میں یہ بیان دیا جاتا ہے کہ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دے رہا ہوں. جب غصے کی حالت میں طلاق ہے اس کا مطلب ہے بالکل طلاق نہیں ہے. ٹھیک ہے. جناب مفتی اکرام عالم دین علی رضا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں مفتی صاحب کی طرف دوبارہ اس گفتگو کو رکھ دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ مکاتب فکر کا تھوڑا سا اختلاف ہو, مگر مفتی صاحب اس سوال کے جواب میں کچھ کہیں. جی میں اس سوال کے جواب میں یہی کہوں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ یوٹیوب پر کبھی بھی اعتماد نہ کیا کریں, ٹھیک, اور اگر دیکھنا ہے تو پھر مستند علماء کی. صحیح. جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ فقہی اختلاف کی وجہ سے انہیں مغالطہ ہو رہا ہے, لیکن فقہ حنفی کے اندر صحیح طریقہ جو طلاق کا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ طلاق احسن دے, اور طلاق احسن یہ ہے کہ ایسے پاکی کے دنوں میں جن میں اپنی بیوی سے قربت نہ اختیار کی ہو, ایک لفظ طلاق کا استعمال کرے, طلاق ہو جائے گی. عدت کے اندر اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے, وگرنہ وہ فارغ ہو جائے گی, اور کہیں اور نکاح کرنا چاہے یا واپس آنا چاہے تو بغیر ندامت کے. دوسری طلاق حسن ہے, ہر پاکی کے مہینے کے اندر ایک ایک طلاق دیتا جائے. اور جو تیسری طلاق ہے جس پر ہم نے بات کی تھی اور سائل کو تھوڑی سی الجھن پیدا ہوئی, وہ یہ ہے کہ فقہ حنفی میں ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا یہ طلاق بدعت ہے, طلاق مغلظہ ہے. ہمارے نزدیک ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو جاتی ہے اس مرد پر. اب اگر کہیں اور وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر لے, پھر اگر کوئی تقدیر پلٹتی ہے واپس آنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو ہو جائے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ دوبارہ پلٹے نہ, پھر وہ آگے بڑھے کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. شیخ اعظم مفتی کرام جناب علی رضا بھائی, آپ نے جواب سن لیا. مکاتب فکر کا اختلاف ہوتا ہے, اس میں مزید تفصیل سے بات کریں گے, بلکہ آنے والے ہفتے میں ایک پروگرام بھی رکھیں گے. میں چاہتا ہوں آپ اس میں شامل ہوں اور دیگر لوگ بھی شامل ہوں. اس سے پہلے لیا ہوا سوال اگلے ہفتے جمعرات کو انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھوں گا. دامن وقت میں گنجائش ہی نہیں رہی, مگر یہ سوال میں نے نوٹ کر لیا. جائیداد کے حوالے سے, تقسیم کے حوالے سے بھی اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ, اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. مفتی صاحب کو شکریہ کہتے ہوئے آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ کی امان میں.